السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کچھ اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ شرعی سیاست کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے بلال بھائی کہ سیاست کیا ہے اور سیاست کیوں ہونا چاہیے؟ شریعت کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جو سیاسی مراکز ہوا کرتے تھے وہ مساجد ہوا کرتی تھی کہ جن کے گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جمع ہو جایا کرتے تھے، عوامی مسائل ہو گئے، اور خصوصی طور پر اسلام کو پھیلانے کے لیے جو جد و جہد ہوا کرتی تھی، ان کی جو میٹنگز بیٹھا کرتی تھی وہ بھی مسجد نبوی شریف میں ہی ہوا کرتی تھی۔ لیکن میں یہ سوال کر رہا ہوں، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن وہ جو دور تھا اور اب کا جو دور ہے، اب کے دور میں اور اس دور میں تو کافی فرق ہے نا۔ وہ جو دور تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور اس وقت کی سیاست بھی الگ تھی۔ اب اس جیسے آج کل کی سیاست ہے، سارے چیٹر ہیں سیاست میں، وہ اس دور کی سیاست الگ تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دور بدلنے سے سیاست تھوڑی بدل جاتی ہے، سیاست کا طریقہ بدلا ہے، سیاست کا طرز بدلا ہے، کیونکہ ادوار کے مختلف ہو جانے سے چیزیں بھی مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورۃ الشورى کی 13ویں آیت ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس میں ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ شریعت کے ساتھ اس دین کا قیام کرنا ہے جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ تو یہ سیاست یہ نہیں کہ دین سے جدا ہے، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاست ایک دین کا حصہ ہے؟ بالکل۔ اور اگر ہم سیاست کو دین سے الگ کریں تو پھر اسی طرح کے حالات اور معاملات بن جائیں گے کہ جس طرح سے آج کل ہم پاکستانی یا جو بھی کنٹریز ہیں جہاں پر دین اور سیاست الگ الگ ہے، وہاں کا جو نظام ہو گیا ہے۔ تو اب سب سے پہلے سیاست کا جو مفہوم ہے وہ کلیئر ہونا ضروری ہے ہمارے لیے۔ لغت میں اس کے جو معنی ملتے ہیں وہ طرز حکومت، عوامی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیے جائیں اس کو سیاست کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تو لغوی طور پر ہو گیا نا، ڈکشنری میں ہم نے جو معنی تلاش کیے اس کے، تو سیاست میں اس کا کیا معنی ہے۔ شرعی طور پر تو وہ دین کا ہی حصہ ہے، سیاست شرعی طور پہ دین کا حصہ ہے، ہی کا حصہ ہے۔ لیکن یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پورے وثوق سے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ دین کے ساتھ سیاسی امور ہے۔ شرعی معنی بھی اس کا لغوی معنی کے قریب ہے، لیکن اب ان دونوں میں فرق ہوگا، ان دونوں میں فرق ہوگا۔ جیسے آپ نے بولا عصری سیاست جو ہے ہماری یہ دین سے الگ ہو گئی ہے۔ جو علماء سیاست میں تھوڑا بہت بولنا بھی شروع کر دیں نا تو ان کو بھی لوگ لان تان کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہماری سوچیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں بات کہ بھائی سیاست اور دین یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اور آیت قرآنی میں بھی فرمایا، لیکن میرے یہ بات یہ کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو کہا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ مل کے چلاؤ، اس طرح کی جو آپ نے مفہوم پیش کیا، لیکن اس میں تو سیاست کا تو ذکر نہیں ہوگا نا۔ سیاست کہاں سے ثابت ہو رہی ہے اس سے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، شرعی معنی ہے نا وہ ہمیں کلیئر نہیں، سیاست کو بدنام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ موجودہ زمانے میں سیاست جو ہے وہ جھوٹ کے ذریعے، فریب کے ذریعے، مکاری کے ذریعے، قتل و غارت کے ذریعے بدنام ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی معنی اس کا یہ نہیں ہے۔ اچھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کانت انبیاء بنی اسرائیل تسؤہم، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے ساتھ سیاست فرماتے تھے۔ اچھا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، پہلی جو آپ نے بات کلیئر کی، پہلے تو میں اس پہ بات کروں نا۔ پہلے جو آپ نے بات کہی میں اس پہ یہ سوال کر رہا ہوں کہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاست اور شریعت دونوں ایک تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ یہ تو اور اس سے پیچھے کا سلسلہ ہے، بنی اسرائیل سے اس کا تعلق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل سے بھی پہلے کا اس کا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی ہم لوگ بالکل الگ ڈوریشن پہ چل رہے ہیں اس وقت۔ میں یوں کہوں گا کہ دینی سیاست کو بدنام کیا جا رہا ہے موجودہ سیاست کو دلیل بناتے ہوئے۔ اچھا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یار اس سارے جو معاملات ہیں کہ دین اور سیاست کو جو بالکل جدا کر دیا ہے، اب ایک عام شہری جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار علماء جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ نماز پڑھائیں اپنا اور اپنا خطابت کریں، باقی ہمارے نیاز فاتحہ کرتے رہیں، اور باقی دیگر چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں قصور کس کا ہے بھائی؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ قصور کس کا ہے اس میں؟
اصول ان کا ہے جو دین کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں. مطلب وہ سیاست میں انٹرفیئر ہی نہیں کر رہے, یہ کہہ رہے ہیں. مطلب سیاست میں آپ نہیں آ رہے تو آپ اس سیاست کو کیوں برا بنا کے پیش کر رہے ہیں جو دین کا ایک اہم حصہ ہے. اچھا, میں نے اس ٹاپک پہ نا ایک بہت ہی مشہور علامہ صاحب سے بات کی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جب گندگی کے پاس سے بندہ گزرتا ہے نا تو چھینٹیں اس کے اوپر بھی آتی ہیں. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیاست ایک گندگی ہے, ایک پاک صاف اور ایک اچھے عالم دین کا اس سے کیا تعلق. شرعی معنی جو سیاست کا ہے اور جو عمومی معنی ہے دونوں کو مکس کیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی جب تک اچھے لوگ نہیں آئیں تو ماحول اچھا کیسا ہوگا, معاملات اچھے کیسے ہوں گے, سسٹم اچھا کیسے ہوگا. عصری سیاست اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس پہ انٹر ہو کر شرعی سیاست کر سکتے ہیں. شرعی مفہوم اس کا علماء نے یہی بیان فرمایا ہے. عوام کے ذہن میں بھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی سیاست میں تو اسلامی سیاست کیسے ہوگی, اسلام تو بس نماز روزہ حج زکوٰۃ بس اس کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے یا سیاست کا نام کہہ لیں, تو اس سے زیادہ تو کچھ سیاست اسلام کی نہیں ہوگی. رہی بات ہمارے حقوق کی تو ہمارے حقوق ایسے ہی رہ جائیں گے, اس وجہ سے ہم موجودہ سیاست کو فالو کرتے ہیں. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی شرعی سیاست کا معنی کہیں پڑھا ہے یا آپ نے کسی مستند عالم دین سے جا کر اس کے بارے میں رہنمائی لی ہے کہ آیا شرعی سیاست یا اسلامی سیاست میں ہمارے حقوق بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن میں نے جب شریعت کی تعریف ایک کتاب میں پڑھی تھی تو اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ انسانیت کے لیے شریعت بنائی گئی, مطلب انسانیت کے حقوق کے لیے شریعت بنائی گئی. سیاست جو کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہر شہری کو اس کے حساب کا حقوق ملے, ہر شہری کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچے. لیکن ہماری جو سیاست ہے اس کے قانون تو انسانیت کے لیے ہے نا, کہ بھائی وہ تو بولتے ہیں کہ صرف انسانیت کی, جیسے پاکستانی ہے نا تو اس پاکستانی کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا کوئی دوسرے مذہب سے اس کا تعلق ہے, یہ نہیں دیکھیں گے. وہ یہ دیکھیں گے سیاست کے اندر کہ بھائی وہ انسان ہے, بھائی انسان ہے نا تو ہر حق اس کو حاصل ہے, جتنا آپ کو ہے اتنا ایک ہندو کو بھی ہونا چاہیے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں, آپ یہ کہیں کہ بھائی شریعت کا اگر قانون چلے گا تو بھائی مسلمان کو ہم دیں گے ترجیح, تو بھائی مسلمان کو ترجیح دیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں مانے گا. ہندو بھی رہتے ہیں پاکستان میں, کوئی کرسچنز بھی ہیں, تو جو دیگر مذاہب ہیں وہ تو کہیں گے بھائی یہ شریعت کے حساب سے تو ہم چل ہی نہیں سکتے, تو پھر ہم کیا اپنے ملک وطن پاکستان کو بائے بائے کر دیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی سیاست ہوگی تو صرف مسلمانوں کو ہی ترجیح حاصل ہوگی. ترجیح حاصل ہوگی تو ایسا بالکل بھی نہیں. شرعی معنی اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان کو ترجیح دیں, ٹھیک ہے. شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ جو بھی کام ہے, جو سیاسی کام ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں جا رہا ہے, اور اس میں مسلمانوں کی نہیں بات ہے, اس میں لوگوں کی بات, اس میں عوام کی بات ہے کہ جو بھی بھلائی کے لیے ہے عوام کی بھلائی جس میں زیادہ ہے اور وہ خلاف شرع نہیں ہے تو وہ اسلامی سیاست ہے. اچھا, لیکن جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے کے ادوار میں ہوا کرتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور اس سے 700 سال بعد تک بھی یہ سلسلہ رہا کہ جو کافر مسلمانوں کی حکومت میں رہتے بھی تھے تو ان کے اوپر ایک جزیہ ہوا کرتا تھا, وہ جزیہ دے دے تو اس کے بعد ان کو اپنے سارے اختیارات تھے کہ وہ جیسے بھی چاہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, بس المختصر یہ کہ دونوں کو فی زمانہ بالکل ملا دیا گیا. اس طرح ملا دیا گیا کہ موجودہ سیاست کو شرعی سیاست بول دیا گیا اور کہا گیا کہ اب ہم سیاست نہیں کر سکتے کیونکہ سیاست میں جھوٹ, فریب, قتل و غارت یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو یہ دلیل تو نہیں بن سکتی کہ آپ شرعی سیاست نہ کریں, یہ بات تو بالکل دلیل نہیں بن سکتی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے کہ سیاست الگ ہے اور ایک شریعت الگ ہے, یہ بالکل غلط ہے. جبکہ اس کی دلیل جو ہمارے بلال بھائی نے کہی کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی یہ سلسلہ تھا کہ سیاست جو تھی ایک شریعت کے ساتھ تھی, اس کے علاوہ ان کو احکامات بھی دیے جاتے تھے, احکامات بھی ان کے اوپر لاگو کیا جاتے تھے, جیسے آپ نے آیت قرآنی پڑھ کے بتائی. تو سیاست اور شریعت الگ الگ نہیں ہے. اسامہ بھائی بہت مشہور حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کا جو ورثہ ہے وہ علم ہے, اور علماء انبیاء کے وارث ہیں, جس کا مضمون یہ ہے. تو سیاست بھی ایک علم ہے, تو ظاہر سی بات ہے شرعی سیاست جو ہے یہ بھی انبیاء کی ہی میراث ہے جو علماء کو دی گئی ہے. اچھا, انبیاء میں بھی سب شامل ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ سارے انبیاء جو تھے وہ سب سیاست کرتے چلے آئے ہیں. بس میں ایک گزارش. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیاست اور شریعت الگ الگ نہیں ہے,
اور اس کا جو انہوں نے حوالہ پیش کیا کہ جو بنی اسرائیل کا جو دور تھا نا، اس سے بھی پہلے سے یہ سلسلہ ہے کہ سیاست اور شریعت ایک ہی ہے، بلکہ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے بھی اس دنیا میں آ کے سیاست کی اور احکام الہیہ کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو یہ جو ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے، ہمیں اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاست اور شریعت ایک ہی ہے، اور ہمیں جو ہے شرعی سیاست کو لاگو کرنا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک وطن پاکستان کو شرعی احکامات پہ چلا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔